السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم پڑھتے ہیں سورۃ النازعات کی ترجمہ اور تفسیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورۃ النازعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس سورت کا نام نازعات ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 46 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں 26 آیت اور دوسرے رکوع میں 20 آیت ہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی سورت کی طرح اس میں بھی 7 ہی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور پھیرنے والوں کی قسم۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپیں گی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والے پیچھے پیچھے آئیں گی۔ قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافظہ، کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی ہی سی حالت کی طرح پھر لوٹائے جائیں گے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا اس وقت جب کہ ہم پوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے۔ قیامت کا علم بس اللہ پاک کو ہے، یعنی کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو روحوں کو بڑی سختی سے نکالتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے اور ساتھ ہی ان کی حالت اور کاموں کی طرف بھی اشارہ فرما دیا ہے، اور اس لیے قسم کھائی ہے کہ ہم کو قیامت کے آنے کا یقین ہو جائے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ان فرشتوں کی قسم جو روحوں کو سختی سے نکالتے ہیں۔ کس کی روحوں کو سختی سے نکالتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ کافروں کی روح ہی سختی سے نکالتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے بدن سے موت کا فرشتہ پہلے تو ہر بال ہر ناخن تک سے روح نکالتا ہے، پھر بدن میں اتنی دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہے کہ روح سارے بدن میں پھیل جائے، پھر کھینچتا ہے۔ سوچو اس نکالنے اور ڈالنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے روح نکالتے ہیں۔ آسانی سے روح اس شخص کی نکل سکتی ہے جس کی روح کو آخرت کا شوق ہو، جس کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت دی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حاضرین کو سمجھایا کہ مومنوں کی روح کس طرح نکلتی ہے اور کافروں کی روح کس طرح نکلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ پاک کے کسی مومن بندے کا آخری وقت ہوتا ہے، یعنی جب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے اور آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، بہت اچھے، بہت خوبصورت، جیسے چمکتا ہوا سورج۔ ان کے ساتھ جنت کے کپڑے اور خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ یہ فرشتے آ کر مرنے والے سے ذرا دور ہٹ کر بیٹھ جاتے ہیں۔
اتنی دور کہ وہ ان کو دیکھتا رہے۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور آ کر بڑے اطمینان سے مرنے والے کے سرہانے بیٹھ کر بڑی محبت سے کہتا ہے، اے پاک روح نکل آ، اللہ پاک ہے، خوشی اور بخشش تجھ کو حاصل ہونے والی ہے۔ یہ سنتے ہی روح ایسی نرمی اور آسانی سے نکل آتی ہے کہ جیسے مشک سے پانی نکل آتا ہے۔ جب روح بدن سے نکل آتی ہے تو موت کا فرشتہ اسے ہاتھوں میں لے لیتا ہے۔ جیسے روح اس کے ہاتھوں میں آتی ہے، دور بیٹھے ہوئے جنت کے فرشتے فوراً اپنے ہاتھوں میں لے کر جنت کے کپڑوں اور خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس سے بہت ہی اچھی بھینی بھینی خوشبوئیں پھوٹتی ہیں۔ ادھر جب کسی کافر کو یہ دنیا مجبوراً چھوڑنا پڑتی ہے تو اس کے پاس آسمان سے ایسے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے بہت کالے ہوتے ہیں، جنہیں دیکھ کر ہی دم نکل جائے۔ ان کے ساتھ بہت موٹی ڈانٹ ہوتی ہے۔ یہ بھی آ کر اس کافر سے اتنی دور بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ ان کو دیکھتے رہیں۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ لیتا ہے اور سر پر کھڑے ہو کر بڑی سختی سے کہتا ہے کہ اے روح باہر نکل آ، خدا کے غضب کی طرح چل۔ یہ سنتے ہی روح بجائے باہر نکلنے کے اور اچھی طرح بدن کے ہر حصے سے چمٹ جاتی ہے۔ اب اس کو موت کا فرشتہ باہر زبردستی کھینچنے لگتا ہے، ایسے جیسے بھیگے ہوئے اون سے بہت زیادہ پھل والا آنکڑا نکالا جاتا ہے۔ اس کو زبردستی نکال کر جیسا ہی وہ اسے ہاتھوں میں لیتا ہے، بیٹھے ہوئے فرشتے تھام لیتے ہیں اور اس گندی ڈانٹ میں سپیٹ دیتے ہیں۔ اس سے ایسی بدبو پھوٹتی ہے جیسے مردار جانوروں سے پھوٹتی ہے۔ ان دو طرح کے فرشتوں کی قسم کھانے کے بعد آگے فرمایا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی سے تیرتے ہیں۔ یہ تیسری قسم کے ایسے فرشتوں کی کھائی ہے جو آسمان سے بڑی تیزی سے اتر کر اس دنیا میں آتے ہیں اور اللہ پاک کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ آگے چوتھی قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو مومن روح کو جنت کی طرف اور کافروں کو دوزخ کی طرف لے کر بڑی تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آگے پانچویں قسم کھا کر فرشتوں کا ذکر فرمایا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کام بناتے ہیں، یعنی وہ فرشتے جن کے سپرد طرح طرح کے کام ہیں، وہ ان کو ٹھیک سے پورا کرتے ہیں۔ یہ 5 قسم کے فرشتوں کا ذکر اس لیے ہے کہ ہمارے احساس میں بیداری پیدا ہو جائے، ہمارے خیالات کی دنیا میں اللہ پاک کی طرح سے خوف پیدا ہو جائے، اور ہم یہیں سے سمجھ لیں کہ آگے جس چیز کا بیان ہو رہا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی قیامت۔ قسم کھانے کے بعد آپ اس بات کا ذکر شروع ہوتا ہے جس کے لیے قسم کھانے کی ضرورت پیش آئی۔ فرمایا، جس روز ہلانے والی چیز ہلائے گی، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آئے گی، یعنی پہلی بار ایک زور کی آواز پیدا ہوگی جس سے زمین میں بہت زوروں کا زلزلہ بڑھ جائے گا۔ اس زلزلے کا اثر یہ ہوگا کہ ہر چیز اپنی جگہ سے ہل جائے گی، آسمان اور زمین کی ساری مخلوق بے ہوش ہو کر ختم ہو جائے گی۔ اس آواز سے 40 سال بعد ایک اور زور کی آواز ہوگی، بارش برسے گی۔ اس بارش کا اثر یہ ہوگا کہ انسان اس طرح زمین سے زندہ ہو کر اٹھیں گے جس طرح کھیت میں سبزی اگا کرتی ہے۔ اس کے بعد روح آ کر اپنے بدن میں ٹھہر جائے گی اور حشر کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ یہ دونوں آوازیں کس قدر خوفناک ہوں گی۔ انسان جب دوسری آواز کے بعد یک زندہ ہوگا تو کیا دیکھے گا؟ اس آیت میں
اسی خوف و دہشت و پریشانی کو دکھلانا ہے۔ ایسے بڑے زلزلے طوفان کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اس دن دل کانپ رہے ہوں گے، آنکھیں جھک رہی ہوں گی، گھبراہٹ ایسی کہ خدا کا پناہ، ذلت ایسی کہ نگاہیں اٹھاتے بن نہ پڑیں، خوف کسی بربادی، یہ سب کچھ اس دن ہوگا جس دن زلزلوں پر زلزلے آئیں گے، زمین پھٹے گی، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، پہاڑ اڑتے پھریں گے، ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے۔ یہ دل کیوں کانپنے لگیں گے؟ نگاہیں کیوں نہیں اٹھتی؟ ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ ہم پہلی حالت پر لوٹائے جائیں گے کہ جب ہم کھنکھناتی ہڈیاں ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہے تو یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی۔ یہ لوگ جب تک دنیا میں رہیں تو کس طرح مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین نہ آیا۔ کہتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی تو آخر ہم کس طرح زندہ کیے جائیں گے، اور اگر ایسا ہوگا تو بڑا عذاب ہوگا۔ زندگی بھر بدن کے دھوکے میں پڑے رہیں گے۔ بدن ہے تو زندگی ہے، بدن نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس پر حماقت یہ کہ بدن گل جانے پر دوبارہ پیدا ہو، یہ ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ ان کے نزدیک سب سے مشکل بات یہ تھی کہ جب ہڈیاں سوکھ کر بجنے لگیں تو اب زندگی کہاں ہو سکتی ہے؟ یہی دھوکہ لگا ہوا تھا کہ نہ آخرت کو کوئی اہمیت دی، نہ اس کے لیے کوئی تیاری کی۔ اس لیے گھاٹے اور نقصان کے سوا رہا کیا ہے؟ لیکن جو بات ہونے والی ہے وہ تو ہو کر رہے گی، کوئی مانے یا نہ مانے، ہڈیاں بجے یا نہ بجے، گھاٹا ہو یا نفع ہو۔ ارشاد فرمایا، وہ تو ایک ہی سخت آواز ہوگی اور سارے کے سارے انسان میدان میں آ جائیں گے۔ ایک ہی آواز پر ساری ترکی تمام ہو جائے گی، کسی کے سوال کسی کے جواب تم ہوں گے اور ایک سپاٹ میدان ہوگا۔ قرآن پاک کا انداز تو دیکھو، چھوٹے چھوٹے جملے بول رہے ہیں اور ہزاروں باتیں بیان کر رہا ہے۔ کافروں کے عقلی اعتراض کو نقل کیا، اور چونکہ یہ عقل ہی پر لیس سرے کی کم عقلی ہے، اس لیے بس 100 بات کی ایک بات کہہ دی کہ ادھر آواز آئی اور ادھر تم میدان میں آ موجود ہوں گے۔ اب یہاں اس ایک اور دوزخ دکھلایا جا رہا ہے، ایک رخ اور دکھلایا جا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا معاملہ۔ بہت ہی بچے تلے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں کے انکار سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ تو کسی طرح مانتے ہی نہیں، اب اللہ کا پیغام ان کو کیسے سمجھاؤں؟ بلکہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ فرعون کا انجام کیا ہوا۔ وہ تو ان کافروں سے کہیں زیادہ لاؤ لشکر رکھتا تھا، مگر جب نہ مانو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قصہ ہی پاک کر دیا اور اس طرح کر دیا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی غارت ہو کر رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کافروں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ایسے عجیب و غریب فرشتے پیدا کیے ہیں جنہوں نے فرعون جیسی بڑی حکومت اور فوج والے کو نہ چھوڑا، وہ انہیں کاہے کو چھوڑے گا؟ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کو بھی فرعون کی طرح موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے۔
فإنما هي زجرة واحدة، معلوم ہونا چاہیے وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے؟ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى جبکہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طویٰ میں پکارا۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ اس سے کہو کہ کیا تم اپنی درستگی اور اصلاح چاہتے ہو۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاتا ہوں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ پس اسے بڑی نشانی دکھائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ پھر سب کو جمع کر کے پکارا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ تو سب سے بلند و بالا اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور آخرت دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا۔ کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ معلوم ہو چکا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیوں کر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے، کہیں مختصر کہیں مفصل۔ کہیں بالکل شروع سے، کہیں بالکل آخر سے، کہیں قوم کے ساتھ، کہیں اکیلے، کہیں فرعون کے قصے میں، کہیں دوسرے نبیوں کے ساتھ، مگر جہاں بھی آیا ہے موقع اور حال کی رعایت سے آیا ہے۔